میں اصل میں صبح اٹھا ہوں تو ناشتہ کر رہا تھا تو نا گاؤں کی مسجد کے اندر ایک اعلان ہوا کہ فلاں آدمی نا اس کے بیگم کا آپریٹ ہوا ہے تو اس کے لیے نا اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نا وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ بناؤں جہاں پر لوگ آ کر اپنا فری علاج کروا سکیں، اپنے فری آپریشن کروا سکیں۔ ارد گرد کے یہاں کے رہنے والے جو علاقے کے لوگ ہیں وہی یہاں پہ آتے ہیں علاج کروانے یا کوئی دوسری جگہ سے بھی آ سکتے؟ سی سیکشن ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے بیبی وارمر رکھا ہوا ہے جو کہ تلمبہ کے اندر ایک آدھے سیٹ اپ شاید اور ہو، اس کی ہم چارجز نہیں لیتے، سرجری کے کوئی چارجز نہیں لیتے، اس کے علاوہ جو آکسیجن لگتی ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ بھائی جان کبھی دل میں نہیں آیا کہ اتنا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا اور اب بھی جو ہے وہ ہر ماہ 4 سے 5 سے 6 لاکھ روپے تک نقصان ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کر لیا جائے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دستک ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ ایک اعلان نے نوجوان کی زندگی بدل ڈالی کہ پورے علاقے کے لوگوں کے لیے فری علاج کا ہاسپٹل بنا دیا۔ یہ اعلان کیا تھا؟ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم جی۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ایاز احمد سعو ہے جی۔ تو ایاز بھائی یہ بتائیں کہ یہ ہاسپٹل کب سے بنایا ہوا ہے؟ یہ ہاسپٹل ہم نے پچھلے سال 22 نومبر کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی، تو یہ ہم نے 22 نومبر 2023 کو اس کے ہم نے فنکشنل کیا تھا، ابھی ماشاءاللہ سال ہونے والا ہے اس کو۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ کیا اعلان تھا، کس طرح وہ اعلان ہوا اور کیسے آپ نے یہ سوچا کہ تمام لوگ جو ہے وہ یہاں پہ فری علاج کروائیں؟ یہ میں اصل میں صبح اٹھا ہوں تو ناشتہ کر رہا تھا تو نا گاؤں کی مسجد کے اندر ایک اعلان ہوا کہ فلاں آدمی نا اس کے بیگم کا آپریٹ ہوا ہے تو اس کے لیے نا اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نا وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ بناؤں جہاں پر لوگ آ کر اپنا فری علاج کروا سکیں، اپنے فری آپریشن کروا سکیں، اور جو ان کے جتنے بھی معاملات صحت سے متعلق ہیں وہ ان کے ساتھ بآسانی ہو سکیں، ان کے معاملات حل ہو سکیں۔ اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ کتنا اس کے اوپر خرچہ کتنا آ چکا ہے اور یہ کتنی جگہ پہ بنایا گیا ہے؟ یہ جو ہم نے یہ جو کنسٹرکشن کی اور جگہ کی ہے یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40 ملین بنتا ہے، اور جو ہمیں منتھلی مطلب نقصان ہو رہا ہے وہ 6 سے 7 لاکھ روپے ہے۔ مطلب ہر ماہ جو ہے وہ 6 سے 7 لاکھ روپے آپ اس کے اندر نقصان بھی لے رہے ہیں؟ جی ظاہری بات ہے نہیں جی، اس کے اندر جو ہمارا آپریٹ والا پیشنٹ ہے نا وہ صرف اپنی میڈیسن لے کے آتا ہے، اس کے اندر سرجن ہو گئے اس کے کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی، جو ہم انہیں رہائش دیتے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی، کوئی وہ الیکٹرکسٹی استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی فیس چارج نہیں ہوتی، جو ہمارے ڈاکٹروں کے وزٹ ہوتے ہیں ان کی کوئی فیس چارج نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف وہ میڈیسن اپنی لے کے آتا ہے وہی ہم لگاتے ہیں بس، اس کے علاوہ ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ وہ میڈیسن چاہے تو بازار سے لے کے آ سکتا ہے، چاہے تو یہ ہسپتال سے ملیکہ جو فارمیسی ہے اس پہ لے سکتے ہیں، وہ مریض کی اپنی مرضی ہوتی ہے جہاں سے وہ مرضی لے لے۔ بھائی جان آپ کے بھائی والد صاحب نے نہیں کہا کہ آپ ہر ماہ اتنا نقصان کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں یا اس کی جگہ کوئی اور کاروبار کر لیں؟ نہیں، یہ کافی سارے دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا، لیکن جو فیملی ہے وہ میری ماشاءاللہ بڑی سپورٹڈ ہے۔ وہ جو ہم نے چھوٹے بھائی کے نام پہ ہاسپٹل کا نام رکھا عمیر حبیب، تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں نا ان کے لیے یہ سال ثواب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیسے کہیں اور سے دے دیتا ہے، وہاں سے گھر کا نظام چل جاتا ہے، یہاں سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ 1 سال ہو چکا ہے اس کو بنے کو، تو یہ بتائیں کہ کتنا تقریباً آپ نے اس کے اندر ایک سال کے اندر نقصان کیا؟ اس کے اندر تقریباً میں نے ابھی پچھلے دنوں میں ہم آڈٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر ہمارا نا تقریباً 6 ملین آیا ہے جو ہم نے اپنی طرف سے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کیے۔ جی بھائی جان یہ بتائیں کہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں ادھر اپنا علاج کروانے کے لیے؟ یہ کم و بیش ڈیلی کی جو ہماری او پی ڈی ہے وہ ہے، اب تو مطلب موسم چینج ہو رہا ہے، تو جو پہلے تھی ہماری ایوریج تھی 100 110 15 20 30، اب ہے 55 60 لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں۔ اس کے اندر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو ہی کہتے ہیں کہ آپ نے فری لینی ہے، ہم بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فلاں چیز کا پیسہ اگر آپ ڈیزرونگ ہیں تو آپ یہاں سے لے لیں، ہم نے کوئی اپنا پیمانہ نہیں لگایا ہوا، یہ ہم نے اگلے بندے کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اگر آپ ڈیزرونگ ہیں تو فری لے لیں، اگر آپ پیسے پے کر سکتے ہیں تو آپ پیسے پے کر دیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم ڈاکٹر کی فیس نہیں چارج کرتے، صرف میڈیسن کے چارج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیزرونگ نہیں ہے تو، اگر کوئی ڈیزرونگ ہے اسے میڈیسن بھی فری دے دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں لیتے۔ تو یہاں پر نا ایک چیز کی بڑی شدید کمی آ رہی تھی، یہاں پہ نا کوئی اس کا دل کا ڈاکٹر نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر پروفیسر شرجیل ہاشمی صاحب ہیں، کارڈیالوجی میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بات کی، ان کو ہم نے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ یہاں پر آئیں
تو ہم آپ کو آنے جانے کا صرف گاڑی کا خرچہ دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ آتے ہیں ہفتہ اتوار کو یہاں پر لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا فری چیک اپ بھی ہوتا ہے دل کا, اور ان کی میڈیسن بھی تقریباً فری ہو جاتی ہے, اور جو نہیں ڈیزرونگ ظاہری بات ہے پھر انہوں نے اپنے پیسے دینے ہوتے ہیں. اچھا بھائی جان, یہ بتائیں کہ ایک پورا ہاسپٹل آپ چلا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر سمیت باقی بھی جو عملہ ہے, اسٹاف ہے, وہ یہاں پہ موجود ہوگا. ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ جو جتنے بھی سیٹ اپ ہے نا, یہ سارے تنخواہ دیتے ہیں یکم کے بعد. الحمدللہ ہم 25 تاریخ کو سب کی تنخواہیں کلیئر کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی آنے کہیں سے بھی نہیں ہے, اپنے پاس سے دینے ہم 25 کو کلیئر کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 21 بندوں کا اسٹاف ہے جس کے اندر وزٹر ڈاکٹر نہیں ہے. تو جو 21 کے 21 ہیں الحمدللہ, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کوئی کہے کہ میں نے 26 کو تنخواہ لی ہے. ہم الحمدللہ 4-5 دن پہلے ان کو سیلری دے کے فارغ کر دیتے ہیں. اچھا بھائی جان, یہ بتائیں کہ یہاں پہ صرف ارد گرد کے یہاں کے رہنے والے جو علاقے کے لوگ ہیں وہی یہاں پہ آتے ہیں علاج کروانے, یا کوئی دوسری جگہ سے بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں, لوگ سندیلیاں والی سے آتے ہیں, پیر مال سے آتے ہیں, ہمارے پاس رجسٹر پڑا ہے. پیر مال سے آتے ہیں, اقبال نگر سے, کسووال سے, ونجاری سے, مطلب یہ جتنے بھی آج ہم نے یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں رکھا ہوا کہ وہ تلمبا کو ہونا ضروری ہے, 19 کو ہونا ضروری ہے, تحصیل میاں چنو کو ہونا ضروری ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, جو جہاں سے بھی آتا ہے اس کا الحمدللہ یہاں بھی علاج ہوتا ہے. تو بھائی جان یہ بتائیں کہ کون کون سی سہولیات ہوتی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ ان کو دیتے ہیں؟ ہاں, یہاں پہ ہمارے پاس مطلب نارمل ڈلیوری ہے, سی سیکشن ہے, اور اس کے علاوہ پھر جو کو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے بیبی وارمر رکھا ہوا ہے, جو کہ تلمبا کے اندر ایک آدھے سیٹ اپ شاید اور ہو, نہیں تو ہمارے پاس ہی ہیں. اس کی ہم چارجز نہیں لیتے, سرجری کے کوئی چارجز نہیں لیتے. اس کے علاوہ جو آکسیجن لگتی ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. مطلب جو ہم اندر چیز یوز اپنے پاس سے کرتے ہیں, ہم نے کسی چیز کا 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. صرف پیسے ہوتے ہیں یہ جو میڈیسن کے, وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیزیو تھراپسٹ ہے, ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہے, ہمارے پہ BSN LHV الحمدللہ ہمارا پورا سیٹ اپ کوالیفائڈ ہے, اور ہمارے پاس اس وقت 4 MBBS کام کر رہے ہیں. بھائی جان کبھی دل میں نہیں آیا کہ اتنا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا اور اب بھی جو ہے وہ ہر ماہ 4 سے 5 سے 6 لاکھ روپے تک نقصان ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کر لیا جائے؟ نہیں جی, یہ تو تب آتا ہے نا جی جب کوئی اللہ تعالیٰ الٹرنیٹ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الٹرنیٹ اتنا دیا, بغیر 6 ادھر لگاتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں سے یہ 6 بھی دیتا ہے اور گھر کے لیے بھی دیتا ہے. تو 2 صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے اگر بینک میں رکھے ہوتے تو لامحالہ ہو آپ کو منتھلی پروفٹ آنا تھا, لیکن یہ چیز یہ دلی سکون نہیں آنا تھا الحمدللہ جو اب آ رہا ہے. دوستوں نے نہیں کبھی کہا کہ یار یہ کیسا جو ہے وہ پاگل بندہ ہے کہ لوگوں کے اوپر نچھاور کر رہا ہے, نہ کچھ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے, بلکہ اور ان کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نقصان کر رہا ہے؟ نہیں, لوگ نہیں ایسی, میرے خیال میں مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا. ایک 2 دوستوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ یار یہ تم کس کام کو لگ گئی, یہ تو آپ بزنس پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہو, بڑا اچھا کاروبار ہے, اس کے اندر ادھار نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہیں, میرے خیال میں نکلتا ہوں تو لوگ مجھے اتنی سلامیں کرتے ہیں, شاید اتنی تو کسی بڑے سیاسی رہنما کو بھی نہیں ہوتی, اور لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو لوگ اتنی دعائیں دیتے ہوں گے. یا صاحب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, روزانہ لوگ آتے ہیں آپ کو دعائیں دے کر جاتے ہوں گے, رات کو نیند کیسی آتی ہے؟ الحمدللہ بڑی مزے کی نیند آتی ہے. اور میرے ایک بھائی ہے عمیر, اسے ہم نے 24/7 یہیں چھوڑا ہوا ہے, اس کی زیر نگرانی یہ پورا ہاسپٹل چلتا ہے, اور ہمیں تو وہ صرف وہ مہینے والے دن بتاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے دینا ہے, ہم دے دیتے ہیں. اور الحمدللہ بڑا بہترین چل رہا ہے, بڑا اللہ پاک کا فضل ہے, کرم ہے کہ پرسکون نیند آتی ہے. پوری فیملی, میں نے 1 سال ہو گیا ہے فیملی پہ الحمدللہ سکون ہے پوری فیملی کو. ایون کہ کبھی ہمارے فیملی ممبر کے کسی کے سر میں درد بھی نہیں ہوا. ہم اتنے مطمئن ہیں اس کام سے, اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے, میرے والد صاحب کو, میرے بھائیوں کو, میرے گھر والوں کو, کہ کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا ہم نے. یا صاحب یہ بتائیں کہ کبھی کسی دوست نے بھی کہا کہ اس نیک کام کے اندر, اس نیک جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ڈال لیں, ہم بھی ان لوگوں کی خدمت کر لیں؟ نہیں, لیکن کہتے ہیں لوگ, لیکن ہم نہیں لیتے کسی سے کچھ بھی, کیونکہ اس کے لیے ہمیں پراپر ایک چین میں جانا پڑے گا, تو پھر وہ لمبا نظام ہو جاتا ہے. ہم صرف اپنے بیاہ پہ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں, کافی سارے کہتے ہیں, فارمیسی پہ بھی آتے ہیں کہ یار یہ ہماری طرف سے آپ کر لو, لیکن نہیں, ہم نہیں اس کام میں نہیں ہمارے. لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرح نوازا ہے لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کی جائے؟ جو آپ کے پاس پیسہ ہے نا, وہ مطلب اگر آپ اس کو لوگوں پر لگائیں گے نا, تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ, خیال نہیں یقین ہے کہ اللہ 30 گنا آپ کو دنیا میں دے گا اور 70 گنا آخرت میں دے گا. اور جو اللہ کا 30 گنا ہے نا, وہ دنیا کے 30 گنا سے زیادہ ہے, اور جو آخرت کا 70 گنا ہے وہاں پر تو لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے, جہاں بھی اللہ نے آپ کو 70 گنا دینا ہے.
تو میری تو بس یہی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم اللہ کی مخلوق پر ضرور لگائیں. شکریہ. ناظرین ایاز بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے فلاں جو ہے وہ عورت اس کو کچھ پیسوں کی کچھ چیز کی ضرورت تھی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے میں ایک ایسا ہاسپٹل بنا دوں گا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنا علاج جو ہے وہ فری کروا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک پرسکون سی جو نیند ہے وہ بھی عطا کرتا ہے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.